لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المسجد يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت نسوانه. رواه البيهقي في شعب الإيمان. یہ باب القیام یعنی کسی کے اکرام میں کھڑے ہونا، کسی مہمان کی آمد کے موقع پر یا کسی قابل تعظیم بزرگ ہستی کے لیے ان کے اکرام میں کھڑے ہونے کے متعلق ہی بیان۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک کھڑے کسی کی آمد کے موقع پر کھڑے ہو کر آپ پھر بیٹھ جائیں، جب وہ بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم جس کے لیے اٹھے وہ تو آ کر بیٹھ گئے اور ہم ہیں کہ مسلسل پورا مجلس ختم ہونے تک کھڑے کے کھڑے۔ تو جو پہلی جو صورت ہے کہ کسی کے اکرام کے لیے کھڑے ہونا اور پھر جب وہ بیٹھ جائیں ہم بھی بیٹھ جانا، یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی قباحت اور ممانعت نہیں۔ البتہ یہ کہ دوسری جو صورت ہے کہ وہ جس کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے وہ بیٹھ جانے کے باوجود پھر بھی ہم کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، جیسے کہ شاہی درباروں میں ہوا کرتا تھا کہ وہاں کے جو نوکر چاکر ہوتے وہ وزراء اور امراء کے سامنے مسلسل مجسمے کی طرح کھڑے رہتے، اسٹیچو سے ایسے کھڑے رہتے ہیں، بس ایسے کھڑے رہتے ہیں۔ تو حضور نے ایسا کھڑے رہنے سے منع کیا۔ البتہ کھڑے ہو کر پھر آپ جب وہ صاحب تعظیم شخص جب وہ بیٹھ جائے آپ بھی بیٹھ جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وعن واصلة بن الخطاب رضي الله عنه قال دخل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قاعدا، فتزحزح له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يا رسول الله إن في المكان ساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للمسلم لحقا إذا رآه أخوه أن يتزحزح له. رواه البيهقي في شعب الإيمان. حضرت واصلہ بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صاحب کو آتے ہوئے دیکھ کر جب وہ شخص آ رہا تھا، وہ صاحب آ رہے تھے، وہ حضور کے صحابہ میں تھے، اہل ایمان میں سے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی مجلس میں تھوڑی سی حرکت فرمایا، تھوڑا سا ہٹنے کے لیے کوشش کی، اپنی مجلس میں تھوڑا سا ہٹنے کے لیے حرکت کی۔ تو وہ صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ جگہ پر گنجائش ہے، آپ کی زحمت فرما رہے ہیں، آپ اس طرح اپنے مقام سے کیوں اٹھ رہے ہیں، کیوں حرکت فرما رہے ہیں، ہٹنے کے لیے کیوں غور کر رہے ہیں آپ؟ حالانکہ یہاں پر تو جگہ میں کافی گنجائش ہے، میں کہیں بھی بیٹھ جاؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ایک مسلمان کے لیے حق بنتا ہے کہ جب اس کو اس کا مسلم بھائی دیکھے تو اس کے لیے کچھ حرکت کرے اور اس کے اکرام میں کچھ ہٹے اور اٹھنے کے لیے کوشش کرے، اس کے اکرام کے لیے اپنی مجلس میں کچھ حرکت کرے، اگر پوری طرح سے اٹھے نہ بھی تو کم سے کم اس کے لیے حرکت کرے، مجلس میں جگہ بنانے کے لیے کچھ ہٹنے کی حرکت کرے۔ اس کو روایت کیا ہے امام بیہقی نے شعب الایمان۔ تو ایک ہے کہ پوری طرح سے آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، تو
اکرام کا اعلیٰ درجہ ہو گیا کہ آپ کسی کے آمد کے موقع پر پوری طرح سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس سے اعلیٰ صورت یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کچھ چند قدم آگے بڑھ کر وہ ریسیو کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اکرام کی اور تعظیم کی ایک چھوٹی سی صورت یہ بھی ہے کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہی تھوڑا سا ان کے لیے حرکت کریں، تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے یہ چیز ثابت ہے۔ اس کو روایت کیا ہے امام بہقی نے شعب الایمان۔ اس میں آنے والے کے لیے دلجوئی ہوگی، آنے والے کو اس کا اکرام معلوم ہوتا ہے، آنے والے کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ جب اس کا اکرام کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذی وابو داؤد۔ جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ کھڑے ہونے کی دو صورتیں، پہلی صورت جو جائز بتائی گئی آپ کو کہ کھڑے ہو، اور پھر جب وہ بیٹھ جائیں اس کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ جائز ہے، بلکہ بحیثیت اکرام مومن کے مستحب۔ لیکن اس میں ایک دوسری صورت یہ ہے کہ جس کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے وہ تو بیٹھ گئے، اب آپ نے ایک مجسمی کی طرح مسلسل کھڑے ہوئے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے، یہ منع، اس کو حضور نے پسند نہیں کیا۔ چنانچہ دوسری صورت کا یہاں پر بیان ہو رہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول کاتب وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی برادر یعنی جس کو ہم عرف عام میں بیوی کے بھائی کو جو ہم کہتے ہیں سارے، اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا ادبی پیرا میں بولیں گے تو نسبتی برادر ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کے یہ بھائی، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ام المؤمنین ہیں ان کے بھائی کاتب وحی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دعا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ کو اس کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا کرنا، اس کو دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، دوسروں کو ہدایت دینے والا بنا، خود اس کو بھی ہدایت یافتہ بنا اور دوسروں کو راہ راست پر لگانے والا بنا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو سیرت ہے، آپ خلفائے راشدین کے بعد کا جو دور تھا مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، جو بڑا دشمنان اسلام سے جو سامنا تھا، کیونکہ خلافت راشدہ ہوگی، بڑے بڑے اجلے خلفاء گزر گئے، حضرت عمر فاروق وغیرہ کا جو دبدبہ تھا دشمنان دین پر، یہودیوں پر، مجوسیوں پر، عراقیوں پر، اب وہ دبدبہ باقی نہیں تھا۔ ویسے حالات میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی، حضرت عثمان کی شہادت ہوگی، ایک ایک شہادت کی وجہ سے دشمنوں کے دل سے مسلمانوں کا اور خلافت اسلامیہ کا روح ہٹ گیا۔ ویسے وقت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو خلافت کے بعد کے زمانے میں خلافت راشدہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پر ختم ہوگی، آخری خلیفہ، پانچویں خلیفہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر اسلامی حکومت کو سنبھالنے کی اچھی صلاحیت ہے، اب ان کے اندر صلاحیت بھی ہے اور ایک طرف مسلمانوں کی جو جماعتیں بنی ہوئی، حضرت امام حسن نے یہ چاہا کہ سامنے والا صلاحیت بھی رکھتا اور اب ہر دو طرف سے اگر دعویٰ ہوگا کہ ایک طرف امام حسن اپنا حق رکھتے تھے خلافت کا اور ادھر حضرت امیر معاویہ مخالف میں تھے، ہر دو طرف سے اگر خلیفہ ہونے کا دعویٰ ہوگا تو خون خرابہ ہوگا، خون ریزی ہوگی۔ اس لیے حضرت امام حسن یہ دیکھیں کہ اگر میں سرنڈر ہو جاتا ہوں، میں اگر اپنے آپ کو اس سے دستبردار کر لیتا ہوں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے اس معاملے کو کر دیتا ہوں، تو چونکہ وہ بھی ایک صحابی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک تھے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے خلافت میں بڑی مارکہ آرائی انہوں نے دکھائی، بڑے بڑے عظیم مارکوں میں انہوں نے شرکت کی، ملک شام کہ وہ امیر بنائے گئے، وہاں کے عامل اور گورنر بنائے گئے۔ تو امام حسن کے سامنے یہ سب کچھ حالات تھے، تو دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر صلاحیت بھی ادھر صلاحیت ہے، تو اگر میں ان کے حوالے کر کے مسلمانوں کے خون خرابے سے میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں تو یہ اچھی بات ہوگی۔ اس لیے امام حسن رضی اللہ عنہ اس معاملے میں ایثار سے کام کی، اپنے حق سے دستبردار۔ تو بہرحال یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ذریعے سے بعد میں اسلام کو کافی فائدہ پہنچا، جو بعد کے زمانوں میں آگے کے زمانوں میں ممکن نہیں تھا کہ کسی اور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد میں جو بادشاہ بنتے گئے ان بادشاہوں سے حضرت امیر معاویہ نے جو خدمات انجام دی، ان بادشاہوں سے وہ کام سنبھالا بھی نہیں، وہ سنبھال بھی نہیں سکتے، بلکہ ان کے کیے ہوئے کاموں کو انہوں نے آہستہ آہستہ بگاڑنا شروع کیا۔ بگاڑ آتا گیا سوائے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو انہی کے خاندان کے تھے، وہ ایک خلیفہ راشد کے درجے میں مانے گئے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو خوشی ہوتی وہ اس بات سے، جو آدمی اس بات سے خوش ہوتا کہ اس کے لیے لوگ آدمی مجسموں کی طرح اس کے ریسپیکٹ میں، اس کے اکرام میں کھڑے رہ جائیں، پتلے کی طرح، مجسمے کی طرح لوگ اس کے لیے، اس کی مجلس میں، اس کے میٹنگ کے مقام پر لوگ بس اس کے سامنے کھڑے رہنا مسلسل۔ اس کو یہ پسند ہے، اگر آدمی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے لیے لوگ مجسمہ بنے کھڑے رہیں، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا دے۔ اس کو روایت کیا امام ترمذی نے اور امام ابو داؤد نے۔ اس حدیث میں صاف طور پر یہ بات آ گئی کہ خالی کسی کے لیے اٹھ کر بیٹھ جانا منع نہیں۔ منع کیا ہے کہ ان کے لیے جیسے ایک مجسمہ کھڑا ہوا رہتا، اسٹیچو جیسے کھڑے رہتے ہیں اس طرح کھڑے رہ جانا، یہ منع۔ وعن ابي امامه رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا فقمنا له فقال لا تقوموا كما يقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا رواه ابو داود۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی عصائے مبارک کا سہارا لے کر، اپنی عصا کہتے ہیں عربی میں لاٹھی کو، جو بزرگ حضرات، معمر حضرات اپنے ہاتھ میں جو ڈنڈا پکڑتے ہیں، تو اس طرح کا جو ڈنڈا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عصا عربی زبان میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی عصا کا سہارا لے کر باہر برآمد ہوئے، باہر تشریف لائے، تو ہم لوگ حضور کے لیے کھڑے ہوئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عجمی لوگ، یعنی عرب کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں، عرب کا جو خاص علاقہ، دنیا میں جو ایک خاص علاقہ عرب کا سمجھا جاتا ہے، جس میں عرب ممالک آتے ہیں، وہاں کی زبان اور بول چال عربی ہوتی ہے، وہ جو علاقہ ہے عرب کا، اور اس عرب کے سوا جتنا دنیا کا جتنا بھی علاقہ، عربی کو چھوڑ کر دنیا کی جتنی بولیاں جہاں کہیں بھی بولی جا رہی ہیں، چاہے وہ اردو ہو کہ فارسی ہو یا یورپین کنٹریز کی جو زبانیں ہیں، فرینچ ہو یا جرمن ہو، انگلش ہو، اور ہندوستان کی جتنی ساری بولیاں ہیں، اور دنیا جہاں کی جتنے بھی زبانیں، وہ سب عرب ہیں۔ صرف ایک عربی زبان جس علاقے میں بولی جاتی ہے، یہ جو سعودیہ، یمن اور مصر، عراق وغیرہ، کویت، یہ جو علاقے ہیں جہاں پر عربی زبان بولی جاتی ہے، بس وہی عرب کہلاتی ہے۔ ان کے علاوہ پوری دنیا عرب کہلاتی ہے۔ تو اس زمانے میں حضور کا جب زمانہ تھا، اس وقت طریقہ ایسا تھا کہ عربوں کے پاس یہ طریقہ نہیں تھا کہ کچھ لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں
اور ان کی عزت اور تعظیم کے لیے کچھ لوگ پوری مجلس سے لے کر کھڑے رہے. ایسا طریقہ عربوں میں طریقہ اتنا ہی تھا کہ کسی کے لیے اٹھتے اور بیٹھ جاتے. مجلس سے لے کر کوئی حتیٰ کہ اگر کوئی آقا ہے کوئی مالک ہے تب بھی ان کے پاس یہ طریقہ نہیں تھا کہ آقا کی موجودگی میں غلام بس کھڑا ہے. ایسا نہیں تھا، عربوں میں نہیں تھا. البتہ یہ طریقہ عجم میں تھا، ایران میں، روم کے لوگوں میں. ایران کے فارسی لوگ جو تھے، مجوسی لوگ، ان کے پاس یا عرب کے علاوہ دوسرے ممالک میں طریقہ تھا کہ کسی مجلس میں اگر کوئی صاحب تعظیم آدمی ہے، جیسے بادشاہ ہے، امیر ہے، وزیر ہے، نواب ہے، تو اس کے سامنے وہ جو چھوٹے درجے کے لوگ رہیں گے وہ لوگ بیٹھنا ہی نہیں. جب تک وہ مجلس میں رہے گا یہ لوگ بس کھڑے رہنا، مسلسل کھڑے رہنا. مجلس جب تک چلے گی کھڑے رہیں گے، اس سے پہلے ان کو بیٹھنے کا کوئی حق نہیں. جبکہ وہ بھی انسان کتنی دیر کھڑے رہتے، کیونکہ اجلاس جو چلتے ہیں، دربار جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے بادشاہ کا دربار، اس کے اندر قوم ملک کے سارے مسائل آتے ہیں. میں نے ایسے سمجھ لیجیے آپ سے اسمبلی ہوتی ہے، اسمبلی کا سیشن جیسے ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا سیشن جیسے ہوتا ہے، ظاہر ہے 2-3 گھنٹے اس میں بحث ہونی ضرور ہوتی. تو اتنی دیر تک اب وہ بیچارہ غریب کھڑا. تو یہ انسانیت کے خلاف. تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ سے ارشاد فرمائے، جب حضور گھر کے اندر سے تشریف لائے، عصا پر سہارا لیے ٹیک لگائے ہوئے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے اکرام میں کھڑے، حضور کے اکرام میں کھڑے ہوئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تم لوگ عجمی لوگ جیسے کھڑے ہوتے ویسے نہیں کھڑے ہو. عجمی لوگ یعنی غیر عربی لوگ جس طرح کھڑے رہ جاتے ہیں اس طرح تم لوگ مت کھڑے رہو. تو اس کے اندر حضور پاک علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعض کی تعظیم کرنے کے لیے، یعنی ان میں سے بعض چھوٹے درجے کے لوگ بڑے درجے کے لوگوں کی تعظیم کے لیے مسلسل جو کھڑے رہ جاتے ہیں، ایسا تو مت کھڑے رہو. اس کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے. اس حدیث میں صاف الفاظ کو بتا رہے ہیں کہ حضور نے کھڑے رہنے سے منع نہیں کیا کہ تم مت کھڑے رہو، یہ نہیں فرمایا. اگر حضور مت کھڑے رہو فرماتے تو یہ واقعی منع، لیکن حضور کھڑے ایسا نہیں رہنا فرمائے کہ عجمیوں کی طرح. تو عجمیوں کی طرح کھڑے مسلسل نہ رہیں، اس سے حضور نے منع کیا. مسلسل کھڑے رہنا ہی منع. یہ چند روایات مسئلہ خیام سے متعلق ہے کہ کھڑے ہونے کے سلسلے میں کیا احکام ہے. تو آپ اس میں ذہن میں رکھیں، ایک کھڑے ہونا ہے اور ایک کھڑے رہنا. خالی کھڑے ہو کر آپ بیٹھ جاؤ، دوسرا ہے مسلسل کھڑے رہنا. دو الگ الگ باتیں. کچھ اور روایات اس باب کی باقی ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ کے درس میں مکمل کریں گے. دوسری باتیں کی احکام سے متعلق یا حضرات کے شروعات کی جاتی. تیمم کے مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا نور الہدیٰ کے کتاب الطہارت کے دن میں. تو تیمم کے درست ہونے کے لیے کچھ شرائط بتائی جا رہی تھی کہ تیمم جو ہوتا ہے، تیمم درست کب ہوتا ہے، تیمم صحیح کب ہوتا ہے. تو اس کے لیے بتایا گیا تھا کہ تیمم کے لیے 8 شرطیں، تیمم کے درست ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے، یعنی وہ تیمم آپ کے لیے طہارت کا متبادل کرنے کے لیے 8 شرطیں. تو پہلی شرط بتایا تھا کہ نیت ہو. دوسری شرط بتایا تھا کہ تیمم کو جائز بنانے والا کوئی عذر ہو، کہ آپ یوں ہی ذہن میں خیال آ گیا کہ تیمم کر لیں اور آپ تیمم کر لیے تو تیمم نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے پاس ایسا کوئی ریزن ہونا، واقعی ایسا کوئی آپ کے پاس کوئی پرابلم ہونا، کوئی ریزن ہونا جو شریعت کی نظر میں بھی وہ کاؤنٹیبل ہو، شریعت کی اس کا کو مانتی ہو کہ ہاں واقعی آدمی کے لیے مجبوری کی بات ہے. اسی طرح بتایا جا رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی کے لیے جنازہ کی نماز میں شرکت کرنے کا موقع، یا عید کی نماز میں وہ شرکت کرنا چاہتا ہے اور اس کا وضو نہیں،
جیسے ہی وہ مسجد میں یا عیدگاہ میں پہنچا تو دیکھا کہ عید کی نماز پڑھی ہوئی ہے یا جنازے کی نماز بالکل تیار ہے اور اب اس کو وضو نہیں. اگر وہ وضو کے لیے جا کر وضو کر کے آئے تک جنازے کی نماز ختم ہو جائے گی یا عید کی نماز ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے، جماعت نہیں ملے گی اسے. ہاں کم سے کم ایک آدھ کبھی رکعت ملتی وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے، نماز ہو سکتی ہے، لیکن اب دور جا کر پانی سے وضو کر کے آئے وہ جنازے کی نماز یا عید کی نماز فوت ہو جائے گی، مس ہو جائے گی اس سے. تو اس آدمی کے لیے بتایا گیا کہ اس آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ پانی آس پاس میں قریب میں پانی موجود ہونے کے باوجود وہ تیمم کر سکتا، قریب میں پانی ہونے کے باوجود تیمم کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نماز جنازہ فوت ہو جائے گی تو پھر دوبارہ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی خطا نہیں ہے. ایسے عید کی نماز اگر چھوٹ جائے گی تو عید کا کوئی وجہ نہیں. البتہ اس پر کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے، جیسا عید کی نماز کا مسئلہ بتایا گیا کہ عید کی نماز بالکل تیار ہے اور آدمی کو وضو نہیں ہے. جب آدمی وضو کر کے آیا تھا تو عید کی نماز بہت پڑھ جانے کی خوف سے اس کو اجازت دی گئی کہ وہ آدمی تیمم کر کے عید کی نماز پڑھ سکتا ہے. تو کیا جماعت کی نماز کے لیے ویسے ہو کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں پہنچے تک جماعت کی نماز کھڑی ہو چکی اور اب اس کو وضو کرنا ہے اور جا کر وہ وضو کر کے آئے تک جماعت کی نماز کی 2 رکعت ختم ہو جائیں گی، اس کو نماز نہیں ملے گی. تو کیا نماز ختم ہو جانے کے اندیشے سے کیا کوئی آدمی جماعت کی نماز کی خاطر تیمم کر کے جمعہ میں شریک ہو سکتا ہے؟ نہیں شریک ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ عید کی نماز کا کوئی بدل نہیں ہے، لیکن جمعہ کی نماز اگر فوت ہو جائے گی، مس ہو جائے گی تو آپ کے لیے جمعہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جمعہ کی نماز جماعت گئی آپ سے، لیکن ابھی وقت تو ہے نا تو جمعہ چھوٹ جائے گا. ممکن ہے کوئی دوسری مسجد میں جمعہ ملے گا، اور اگر جمعہ دوسری مسجد میں بھی نہیں ملتا تو آپ کے لیے جمعہ کا جو بدل ہے یعنی ظہر کی 4 رکعت پڑھیں گے. جمعہ کی 2 رکعت اگر چھوٹ گئے آپ سے تو آپ اس کے بدلے میں ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھ لیں، یہ اس کا بدل. اور اگر ان کیس ظہر کے 4 رکعت کا وقت بھی ختم ہو گیا یعنی ظہر کی نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا تو بعد میں آپ 4 رکعت ظہر کی قضا کر سکتے ہیں، اس کا بدل ہے. لیکن عید کی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی بدل ہی نہیں، نہ وقت کے اندر ہے نہ وقت کے بعد. اسی طرح نماز جنازہ ایک مرتبہ اگر پڑھ لی گئی میت کے اوپر تو پھر دوبارہ نماز جنازہ نہیں ہوگی. الثالث أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب. تیسرا مسئلہ، تیسری شرط، تیمم کے جائز ہونے درست ہونے کے لیے 8 شرطیں. 8 شرطیں ہیں، اس میں سے تیسری شرط بتا رہے ہیں کہ تیمم جو کیا جائے گا زمین کی قسم کی کوئی پاک چیز سے، زمین کی قسم کی ہونا، زمین کی جنس کی کوئی چیز ہونا. ہم جس چیز پر تیمم کریں گے، جس چیز سے ہم تیمم کریں گے وہ زمین اور مٹی کی قسم کی ہونا. لکڑی کا تختہ ہے، ٹیبل ہے، اس پر آپ ہاتھ مار کر تیمم نہیں کر سکتے. آپ لوہے کی الماری کے اوپر اس طرح ہاتھ مار کر تیمم نہیں کر سکتے. مٹی ہے، لال مٹی کی، لال مٹی کی بنی ہوئی اینٹ ہے، زمین چن کے مٹی کی بنی. اسی طرح پتھر ہے، چاہے سیلو کا پتھر ہو یا پتھر کی چٹان، پتھر کی جو چٹان تھی، چٹان جو ہے وہ زمین کی قسم سے، یہ گارے کی مٹی ہے. تو جو بھی چیز ریتی ہے یہ سب زمین کی قسم کی چیزیں. چونا زمین کی قسم. تو زمین کی قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ ہاتھ مار کر تیمم کر سکتے ہیں. دھول ہے، ڈسٹ ہے. تو بتا رہے ہیں کہ تیمم جو کیا جائے گا زمین کی قسم کی کسی چیز سے تیمم کریں گے تو پاک. جیسے کہ مثال کے طور پر مٹی ہے، چاہے وہ مٹی لال ہو، کالی ہو، کسی بھی قسم کی رنگ کی مٹی اگر ہے تو والحجر جو پتھر ہے، چٹان ہے، اور ریتی ہے. ریتی کے اوپر بھی آپ ہاتھ مار کر
تیمم کر سکتے ہیں، لیکن آپ لکڑی کے اوپر تیمم نہیں کر سکتے، درخت کے اوپر ہاتھ مار کر تیمم نہیں کر سکتے۔ دھاتیں ہوتی ہیں، لوہا، تانبا، پیتل، لوہے کے برتن بنے ہوئے، اس کے اوپر آپ سے ہاتھ پھیر کر تیمم نہیں کر سکتے۔ سونا چاندی وغیرہ، تو اب جو چیز زمین کی چیز سے ہوگی اس کے اوپر آپ ہاتھ کو ایسا کریں گے، پھر اپنے چہرے پر رکھیں، پھر دوبارہ ہاتھ اس کے اوپر ہاتھ پھیریں گے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ کو پھیریں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو زمین کی جنس کی نہیں، اس پر تیمم نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں اگر یہ کہ اس کے اوپر کچھ ڈسٹ ہے، گرد غبار بیٹھی ہوئی ہے، تو اس گرد و غبار پر آپ ہاتھ مار کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ لوہے کی الماری ہے، اس پہ دھول جمی ہوئی، لکڑی کا چکلا ہے، تخت ہے، اس کے اوپر دھول بیٹھی ہوئی، آپ کر سکتے ہیں۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ اس کے بعد اور 5 شرطیں رہ جاتی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ مکمل کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سیمنٹ کے اوپر بھی کوئی سیمنٹ کی پتھر یا سیمنٹ بھی اگر وہ زمین یعنی اس کے اندر جو ہے مٹی کا ہی پورا مادہ ہے تو کر سکتے ہیں، یعنی اگر وہ اس کے اندر کوئی دوسری چیزیں اگر زمین کی چیز کے علاوہ کوئی چیزیں ملا دی جا رہی ہیں اور دوسری چیز کا غلبہ دوسری چیز اگر کیمیکل وغیرہ پھر نہیں کر سکتے۔ واٹر کلر آ جا رہا بالس پہ والا کلر آ رہا کلر نہیں، اس کے اوپر نہیں کر پینٹ کلر پہ نہیں کر سکتے، پینٹ کلر کا سکتے، پلاسٹک کلر سارے پلاسٹک کلر پر بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ جو پہلے کلر آتا تھا جس میں پانی مارنا پڑتا تھا، پانی مارنا تھا اس پر، وہ مٹی کی حصہ ہوتا تھا، اس پر کر سکتے ہیں۔ صاحب امام صاحب کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، پہلے جگہ چھوٹ گئی ہماری کسی بھی نماز پہلے فرسٹ جگہ چھوٹ گئی، جی ہم جب ادا کر رہے ہیں تو اس میں ضمیر سورہ پڑھنا چھوٹ گیا ہمارے سے، بھول گئے، تو اس کے لیے یعنی وہ رکعت چھوٹی ہے ہماری فرسٹ پہلی چھوٹی، جی پہلی رکعت چھوٹی تو پہلی رکعت میں تو سورہ واجب ہے، جی تو جب ہم امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد جب ہم کھڑے ہو کر تو اپنی گئی ہوئی رکعت کو جب ادا کر رہے تھے تو اس وقت ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھنا چاہیے، سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ بھی کرنا چاہیے، یہ تو واجب ہے۔ لیکن اب وہ شخص کو یاد نہیں رہا، وہ شخص ضم سورہ نہیں پڑھا اور اب ایک رکعت نہیں تھی اس کے، وہ ایک رکعت پوری کر رہا تھا، تو اس دوران سورہ فاتحہ کر کے رک کر لیا، اب سجدہ بھی کر لیا، اب جب تحیات پڑھ رہا ہے تو اس کو یاد آیا تو کیا کرنا چاہیے، سجدے سے ہو کر لینا چاہیے، سجدے سے ہو کر لے کر اپنی نماز کو مکمل کر لینا چاہیے۔ اگر سجدے سب نہیں کریں گے سجدے سے ہونے کے بعد نماز دوبارہ پڑھنا پڑے، نماز دوبارہ جو واجب چھوٹی ہے، نماز ادھوری رہ جاتی ہے، نماز صحیح طور پر ادا نہیں کی تو دوبارہ پڑھنا۔ صاحب غیبانہ میں جو نماز پڑھتے جنازے وہ پڑھ سکتے ہیں؟ غائبانہ نماز جنازہ حنفیوں کے پاس نہیں، امام شافعی کے پاس ہے، ہمارے پاس یہ ضروری ہے کہ جنازہ جو ہوتا ہے جنازے کی جیسا کہ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی فجر کی 5 وقت کی جو نماز پڑھے اس کے کچھ شرطیں ہیں کہ آدمی کے لیے کیا ضروری ہے کہ انہیں طہارت سے ہونا، نماز پڑھنے والا آدمی طہارت سے ہونا، اس کے کپڑے پاک ہونا، اور نماز پڑھنے والا آدمی کے سامنے قبلہ ہونا، قبلے کی جانب اس کا رخ ہونا، وہ قبلے کے سامنے ہونا، وہ آدمی یہ نماز کی شرط ہے۔ آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے لیکن قبلے سے منہ کو پلٹا کر پڑھے تو نماز ہوگی، اس کے سامنے اگر اس کے روبرو قبلہ اگر نہیں ہے تو نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ تو کچھ شرائط ایسے نماز کے لیے، ایسے ہی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کچھ شرطیں، اس شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جنازہ آپ کے روبرو کرنا ہو، جنازہ آپ کے روبرو ہو، اور پھر وہ جنازہ مسلم کا ہو، غیر مسلم کا جنازہ نہ ہو، پھر وہ جنازہ جو مسلم کا ہے وہ جنازہ غسل کیا ہوا وہ پاک، جنازے کو غسل لینے کے وسیلہ ہے تو جنازہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن جنازہ مسلم کا ہو، مسلمان میت کا جنازہ، مسلمان میت کا ہونا جنازہ، مسلمان کلمہ گو مسلمان اس کو بولتے ہیں، وہ مسلمان۔ اب اس کے اندر
بعض لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ فلاں جماعت کا ہے فلاں جماعت کا ہے. مسلمان ہے تو جنازہ پڑھنا پڑے گا, جنازہ تو پڑھنا پڑے گا اس کا. کہ یہ اور بات ہے کہ وہ جماعت کے افکار, اس کے نظریات, اس کے خیالات, ان کی سوچ بدلی بھی تھی, تو ہم اس معاملے میں بولیں گے بھی وہ اہل سنت والجماعت کی جو فکر ہے, اس کا جو عقیدہ ہے اس سے ہٹے. لیکن اگر نماز جنازہ پڑھنا پڑے گا, جانے جانے کا فتویٰ ایسے فتوے لوگ پوچھیں کہ کوئی آدمی غیر مخلد ہے, حنفی نہیں ہے, انتقال ہو گیا, جنازہ ہے مسجد میں, پہلے میں رہتا تھا مسجد میں آیا جاتا, تو کیا جنازہ کو بڑھا دیں گے؟ گناہگار ہو جائیں گے. جنازہ تو پڑھنا پڑے گا. البتہ یہ ہے کہ ہم غیر مخلد کے پیچھے, ہم حنفی ہونے کے حساب سے ہم مسلم کے پیچھے ہم نماز اس کی ابتدا میں نہیں پڑھیں. غیر مخلد کے پیچھے ہم حنفیوں کی نماز درست نہیں ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس جو مسائل ہیں حنفی میں نماز کو ان کے پاس آتے ہیں بہت سارے, ان کے حساب سے جو مسائل ہیں ہمارے حساب سے بہت ساری چیزوں میں فرق آنے سے ہماری نماز نہیں. اس لیے حنفیوں کی یا مخلدوں کی نماز پڑھتا نماز غیر مخلدوں کی ابتدا میں نہیں ہوتی. لیکن نماز جنازہ کرنے سے مسلمان اگر آ جاتا ہے جنازہ, اگر وہ بھی اپنی کہیں کمیونٹی میں لے جاتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے, لیکن اگر آ جاتا ہے تو مسجد کے امام صاحب کو یا متولی صاحب کو یا کمیٹی کو یہ نہیں کہ اہل حدیث کا جنازہ ہے بولتے واپس ہو جاتے, بہت بڑا گناہ ہو جائے گا سارے مسلمان فرض کفایہ کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار. تو اب رہا نماز جنازہ کے لیے میت کا مسلمان ہونا شرط ہے, اور ایک تو مسلمان ہونا میت, دوسرے میت کو غسل دیا ہوا ہونا میت پاک, تیسرے میت سامنے حاضر ہونا, میت کو سامنے لا کر رکھا گیا, میت کہیں اور ہے دیوار کے پیچھے میت ہے تو نماز جنازہ نہیں. بعض لوگ مثال دیتے ہیں سرکار سے دو جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے تھے, کسی بھی کوئی مشہور صحابی تو سرکار کے لیے اس لیے کہ سرکار ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے تو سرکار کے سامنے جنت پیش کر دی گئی. تو حضور فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو وہاں سے انگور کا گوشہ توڑ کر رکھ دیتا تو اس سے لوگ قیامت تک کھاتے رہ جاتے. تو اگر سرکار کا جیسا کوئی آدمی ہے تو پھر پڑھ سکتا ہے. تو چونکہ وہ اب یہ حنفی کے بعد حضور کی خصوصیت ہے نا, حضور کی خصوصیت تھی, کیونکہ حضور کے سامنے جیسے جنت غائب نہیں تھی, ایسے ہی وہ جو جنازہ نجاشی بادشاہ کا, جو دوسرے ملک کے بادشاہ تھے ایتھوپیا کو آج اس کو حبشہ کہتے ہیں, آپ یہاں میں جو آتا ایتھوپیا نام کا جو ملک ہے دنیا میں اس کو حبشہ کہتے تھے. صحابہ کرام وہاں پر مدینہ منورہ سے پہلی ہجرت نہیں پر ہوئی تھی, تو وہاں کے بادشاہ تھے اور انہوں مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹو مائنڈیڈ تھے, مسلمانوں کے ساتھ بہت ہمدرد بادشاہ تھے. عیسائی تھے, بعد میں عیسائی تھے, اور عیسائی رہتے ہوئے اپنے ملک کے دروازے میں مسلمانوں کے لیے کھول دی. مسلمانوں کو مکے سے حبشہ میں ایتھوپیا میں آنے کی اجازت دی, بہت دن تک ان کے ساتھ انہوں ہمدردی اور تعاون کرتے تھے. آخر مسلمان ہوئے اور پھر وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا, عیسائی سے مشرف و اسلام. اب حضور کے پاس ان کے انتقال کی اطلاع کہ نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا. تو حضور پاک علیہ السلام یہیں پر یہاں پر رہتے ہوئے ان کی نماز جنازہ پڑھے. تو وہ حضور کی خصوصیت ہے کہ حضور کے لیے ان کا جنازہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کے معجزے کے طور پر حضور کے سامنے پیش کر دیا گیا, حضور کی نگاہوں میں تھا وہ. تو یہ حضور کی خصوصیت ہے. تو امام اعظم یا حنفی لوگ اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضور نماز جنازہ غائبانہ پڑھے کیونکہ وہ حضور کی خصوصیت ہے. تو یہ امام اعظم کی طرف سے جواب. امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضور پڑھے لہذا مسلم کے لیے پڑھنا چاہیے. یہ امام شافعی ہے. بہرحال امام شافعی بھی غلط نہیں ہے اس معاملے میں, امام اعظم کا کہنا بھی غلط ہے. بہرحال وہ فیصلہ تو خیر اللہ کے پاس ہے. بہرحال ہم دونوں میں سے کسی کو بھی برا نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم حنفی ہونے کے حساب سے احناف کے موقف کی ترجمانی یہ بولیں گے کہ وہ حضور کی خصوصیت تھی, جیسا کہ جنت کے باغ سے انگور کو لا کر دنیا میں حاضر کر دینا یہ حضور کی خصوصیت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ.
وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك